محرم میں جو کچھ کر رہے ہیں، خدا کی قسم اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو محرم میں یہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو یہ نہیں کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے، حلیم کی دیگیں، سینہ پیٹنا، کالے کپڑے، سبیلے، میں ابھی آ رہا تھا گھر والوں کو پہنچا کے، 1 گھنٹے کا سفر ہم نے 3 سے 4 گھنٹے میں طے کیا ہے۔ ادھر گئے تو وہاں سے روڈ بلاک، ادھر گئے تو وہاں سے روڈ بلاک، ادھر سے نکلے۔ میں سوچ رہا تھا یار یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو راستے میں پڑا ہوا کانٹا نہیں اٹھاتا نا تو وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں۔ کانٹے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ چبھ جائے گا، نکال کے پھینک دو، اور اس چبھنے سے گناہ بھی معاف ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 1 کانٹا بھی چبھتا ہے تو 1 گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو اس کانٹے کو جو نہ ٹریفک کو روک رہا ہے، لوگ اس کانٹے سے ٹاپ کے بھی گزر سکتے ہیں، اس سے گلی بند نہیں ہو رہی اس کانٹے سے، وہ اگر پڑا ہوا ہے نا اور آپ اٹھاتے نہیں ہو اس کانٹے کو تو پیغمبر کے مطابق آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو۔ حدیث میں آتا ہے ایمان کے نا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے اعلیٰ شعبہ تو کلمہ توحید ہے، اس سے بڑی اسلام میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ سب سے کم درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر رکھا ہوا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دینا، ڈالنا نہیں، راستے سے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، بس یہ بیان کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں۔ اس کو راستے سے اگر آپ نے نہیں ہٹایا تو اس کا مطلب آپ ایمان کے 73ویں مقام پر بھی نہیں، بے ایمان ہو۔ سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہوگا حدیث کا، وہ بے ایمان ہے، وہ اسلام کے دعوے میں سچا نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مسلم ہوں، کیونکہ مسلم ہونے کے لیے کچھ تو کرے نا۔ دیکھو ایک آدمی کہتا ہے میں ہندو ہوں، نہ وہ گائے کا پیشاب کو مقدس سمجھتا ہے، نہ وہ گائے کو مقدس سمجھتا ہے، نہ وہ کبھی مندر جاتا ہے، نہ کبھی کسی پنڈت سے وہ جو بھی ہوتا ہے جا کے ان کی آشیرواد لینا کہلاتا ہے، کیا کہتے ہیں، وہ بھی نہیں کرتا، نہ وہ ہولی وہ جو ان کی جو ہوتا کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو ہندو کہیں گے تو بھائی تو کس بات کا ہندو بنا ہوا ہے، کہیں گے نا کچھ تو تھوڑا سا تو ایسا کر، کوئی لک تو آئے نا، تھوڑا سا ہندو لگے تو۔ ایک عیسائی ہے، نہ وہ عیسیٰ کو نبی مانتا ہے، نہ وہ بائبل کو کبھی زندگی میں پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ کبھی زندگی میں اس کو کسی نے چرچ جاتے ہوئے دیکھا، اور نہ کبھی اس کو کرسمس مناتے ہوئے دیکھا۔ لوگ پوچھتے ہیں تیرا مذہب کیا ہے، وہ کہیں گے، وہ کہتا ہے عیسائی، تو کہیں گے یار کچھ اور مذاق کر لے ہمارے ساتھ، یہی کہیں گے نا، یہ بھی مذاق کا ٹائم نہیں ہے، یہی کہیں گے نا۔ کبھی کچھ تو عیسائی شو کرنے کے لیے کبھی تو چرچ چلا جا تو، یا کرسمس ہی میں شو کر دے کہ میں کرسچن ہوں، تو کبھی تو کچھ تو ایسا دکھانا جس سے لگے کیا ہے تو۔ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ ایسا مذہب والے کرتے ہیں کہ کوئی پورا فالو کر رہا ہے، کوئی آدھا کر رہا ہے، کوئی 1% کر رہا ہوتا ہے، تو کچھ تو ہوتا ہے نا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، اس کا مفہوم کیا ہے کہ جس میں اتنی بھی سینس نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا اتنا بھی جذبہ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ روزانہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، دیگیں کھلاؤ، وہ بھی اسلام کا حکم ہے، لیکن اگر کچھ بھی نہیں کر رہا تو آخری درجہ جس سے وہ کم از کم یہ کہہ سکتا ہے کہ آئی ایم اے مسلم، میں کیا ہوں، یہ مسلم ہوں۔ تو میں یعنی اتنا دکھانے کے لیے نا آخری مقام یہ کہ کمبخت جب تو راستے میں جا رہا ہے نا اور کانٹا نظر آئے، تجھے پتا ہے کسی کے چبھ سکتا ہے، یہ کوئی پتھر نظر آیا تجھے پتا ہے کہ یار کسی کی ٹھوکر لگ جائے گی، اس کو اٹھا کے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عیدی سینٹر میں جمع کراؤ جا، اس کو اٹھا کے تھوڑا کیا کر دو، سائڈ پہ کرو۔ اتنا بھی اگر تمہارے اندر جذبہ نہیں ہے تو اس اپنے آپ کو مسلم کہنے کے تکلف کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ حدیث کا صحیح ترجمہ کر رہا ہوں میں، صحیح حدیث کا صحیح ترجمہ۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اس کانٹے سے گلی بند ہو رہی تھی؟ بولو نا، ٹریفک جیم ہو رہا تھا اس سے، کسی عورت کا حمل ضائع ہو رہا تھا اس میں، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہسپتال پہنچنے سے پہلے مر رہا تھا، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور وہ پھینکا بھی نہیں آپ نے، پھینکا کسی اور نے۔ حدیث میں کسی اور کی بھی غلطی تلافی کون کرے گا؟ آپ، وہ بے وقوف ہے تو آپ تھوڑی بے وقوف ہیں۔ اس کانٹے کو اگر آپ نے راستے سے نہیں ہٹایا، اس پتھر کو سائڈ پہ نہیں کیا، تو حدیث کے مطابق آپ کیا ہیں؟ صحیح ترجمہ یہ ہو کہ بے ایمان ہیں آپ۔ مجھے بتاؤ، جو کانٹا پھینک رہا ہو راستے میں وہ کیا ہوگا؟ جو ہٹا نہیں رہا، ایک وہ ہے جو ہٹائے بغیر گزر جاتا ہے، لیکن دوسرا وہ ہے جو راستے میں کانٹا کیا کر رہا ہے؟ پھینک رہا ہے، جو باقاعدہ کیلے کا چھلکا راستے میں پھینکتا ہوا جا رہا ہے، یا جو راستے میں پتھر لا کے رکھ دیتا ہے، وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ بولو نا بھائی، یہ تو اس سے بھی زیادہ بدبخت ہے کہ جو کانٹا پراپر طریقے سے پھینک رہا ہے باقاعدہ۔ نبی تو جو نہ ہٹائے اس کو مومن نہیں کہہ رہے، جو پھینکے وہ کہاں سے مومن ہو گیا؟ اور آپ بتاؤ جو وہ کام کرے، حالانکہ اگر کوئی کانٹا پھینک کے چلا جاتا ہے اس سے بھی ٹریفک جیم نہیں ہوتا، ایک گلی بھی بند نہیں ہوتی، گلی میں بھی محلے میں لوگ زیادہ زیادہ کانٹا پھلانگ کے چلے جائیں گے، کوئی بڑا نقصان نہیں ہو رہا۔ بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ لگ جائے گا کسی، یہی ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، وہ تو نکال کے پھینک دے گا باہر، یہی ہوگا نا۔
لیکن آپ مجھے بتاؤ ایسی ایکٹیویٹیز ربیع الاول ہو یا محرم ہو یا سفر ہو یا کوئی بھی ہو، میرا مقصد کسی مکتبہ فکر پہ طنز کرنا نہیں ہے، میرا مقصد اسلام بتانا ہے. وہ میں کروں تو بھی غلط ہے، وہ شیعہ کریں تو بھی غلط، وہ بریلوی کریں تو بھی غلط، وہ اہل حدیث کریں تو بھی غلط، وہ دیوبندی کرے تو بھی غلط، وہ کوئی بھی کرے تو بھی غلط ہے. وہ کیا ہے؟ ایسا کام کرنا جس سے راستے کیا ہو جائیں؟ بند ہو جائیں، جس سے آپ کے پورے ملک کا نظام کیا ہو جائے؟ معطل. تو کیا یہ پیغمبر کی تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ یہ ربیع الاول میں بھی غلط ہے. آپ جا رہے ہوتے ہیں، اچانک یہاں سے راستہ بند، پولیس والے کہہ رہے ہیں ادھر سے جاؤ، ادھر سے گئے وہاں سے راستہ بند، ادھر سے جاؤ. 1 گھنٹے کا سفر 2-3 گھنٹے میں، اور بعض دفعہ تو پہنچتے ہی نہیں ہے لوگ، کیونکہ راستے تو محدود ہے نا. تو یہ جو ہم گلیاں بند کروا رہے ہیں، پوری روڈیں جام کروا رہے ہیں، یا تو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بڑا مطالبہ ہو نا آپ کے پیش نظر، تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے اسلام کہتا ہے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے. آپ نے ملک میں انقلاب لے کر آنا ہے جی، آپ حکومت کے خلاف کوئی دھرنا دے رہے ہیں، بہت بڑا دھرنا، اور آپ کا خیال ہے کہ یہ حکومت باقی رہی تو ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ بڑے مفاد کے پیش نظر چھوٹا مفاد کیا جا رہا ہے؟ بولو برداشت. جیسے گلی میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، روڈ ڈل رہی ہے، اس میں آپ پورا کنٹینر لا کے کھڑا کر دیا، اب متبادل راستہ دے دیا، کیونکہ بھائی روڈ بن رہا ہے نا. تو یہ بڑے مفاد کے پیش نظر آپ گلی بند کر رہے ہیں. تو اسلام کا اصول ہے بڑے فائدے کے پیش نظر چھوٹا نقصان برداشت کیا جاتا ہے. تو سیاسی سطح پہ کوئی سمجھتا، اول تو سیاسی دھرنے بھی صرف اپنے کرسیوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی ملک میں خیال ہے بھائی یہ گورنمنٹ کا گرانا ضروری ہے، اس کے لیے بڑا دھرنا دینا ضروری ہے، وہاں ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، یار یہ بہت بڑے مفاد کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جا رہا ہے. ربیع الاول یا محرم یا دوسرے مہینوں میں جو مذہبی رسومات ہونی، اس میں کون سا بڑا مفاد ہے ہمارے سامنے؟ اس میں ہم کیا دے رہے ہیں انسانیت کو؟ کیا حضرت حسین کی یہ تعلیمات ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں جو ہم ربیع الاول میں کر رہے ہوتے ہیں، جو محرم میں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام کی یہ تعلیمات ہیں؟ وہاں تو اس کا خیال کیا جا رہا ہے کہ تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں آپ کی کسی زوجہ کی آنکھ نہ کھلے. آپ جب گھر میں داخل ہوتے رات کے وقت سلام اتنی آہستہ آواز سے کرتے کہ کوئی جاگ رہا ہے تو جواب دے دے، سو رہا ہے تو اس کی آنکھ نہ کھلے. اور یہاں آپ دیکھیں ادھر روڈ بلاک، ادھر روڈ، اور یہ سب چیزیں مذہب کے نام پہ ہو رہی ہیں. چائنا میں یہی ہوا، چائنا میں مذہبی آزادی دی گئی، مسلمانوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، دھرنے جلوس، یہ چائنا نے پابندی لگا دی. کیا لگ گئی وہ پابندی؟ تو اسلام تو میرے بھائی اتنا خیال کر رہا ہے کہ کسی کے کانٹا اگر چبھ گیا نا تو اللہ آپ کے ایمان کو ایمان قرار نہیں دیتا. آپ کی مسٹیک ہے، حالانکہ پھینکا نہیں، آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ جو کرنے کے کام ہیں وہ کیے نہیں جا رہے. کرنے کے کام کیا ہیں؟ کلوا من الطیبات، کھاتے ہوئے دیکھو حلال کھا رہا ہوں کہ نہیں کھا رہا. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، عمل کرتے ہوئے دیکھو جائز عمل کر رہا ہوں کہ ناجائز کر رہا ہوں. اسی پہ پورا اسلام ہے. انہی 2 چیزوں کا نام اسلام ہے. قیامت میں انہی کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں آپ سے سوال بولو نہیں ہوگا. اگر آپ کسی اور طرح سے تیاری کر رہے ہیں اپنے آپ کو عاشق رسول یا عاشق اہل بیت کہنے کے لیے، یہ آپ کا درد سر ہے. اللہ آپ سے اس پیپر کے بارے میں سوال پوچھے گا جو اللہ نے آپ کو دیا. آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو، فزکس یا کیمسٹری کا پیپر ہے، وہ پیپر آپ کے سامنے آیا کہ جی اس کے 100 نمبر، اس کے 100 نمبر. آپ نے فزکس کے علاوہ جو معلومات آپ کے پاس تھی نا میتھمیٹکس کی، وہ ساری آپ نے اس میں چھاپ دی. اور بڑی مشکل معلومات، آپ نے سی اے کیا ہوا تھا، بہترین اکاؤنٹنٹ تھے آپ نے اکاؤنٹنگ کی ایکویشنز اور اس کی جو وہ ایسی زبردست خاندانی 20 صفحے لکھ کے آگے، جو ایسی نالج لکھ کے آگے جو کسی کے پاس بھی نہیں تھی. ایگزامینر کیا کرے گا؟ آپ کو انڈا دے گا. آپ ایگزامینر کے پاس پہنچ گئے، یار میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنا مشکل پیپر میں نے لکھ کے آیا ہوں، اور یہ میں سی اے کر کے میں نے یہ تیاری کی ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے بعد میں نے یہ لکھا اور میں نے یہ کیا، اور وہ جو فزکس جو کر کے آئے وہ 2 منٹ کا کام تھا. ایکویشن انہوں نے یاد کی بھی تھی رٹا لگا کے، اور ایکویشن یاد کی بھی تھی، وہ سب کر آگے آ گئے. اور میری اتنی مشکل کام آپ نے 0 دیا. کہ بھائی آپ جو مرضی کر کے آئے ہو، ہم تو آپ سے وہ پوچھیں گے جو ہم نے آپ کو پیپر میں دیا تھا. ہر پیپر کے نمبر تھے، اس کا آپ نے جواب لکھا ہے، تو آپ اپنی افلاطونیاں بخراتیاں جو مار کے آئے ہو، یہ ہمارا ہیڈیک نہیں ہے. اس نے کہا ہم سے بھی اسی کے بارے میں سوال ہوگا. کیا خیال ہے؟ تو اللہ میاں جی جو ہمیں پیپر دیا ہے نا، اس میں محرم کے جلسے جلوس، بولو چپ ہو جاتے ہو پتہ نہیں کیوں، نہیں ہے. اس میں ربیع الاول کے جلوس اور کیک کاٹنا اور ڈسکو ڈانس جو ہو رہا ہے آج کل، وہ نہیں ہے. نبی سے محبت کا یہ والا طریقہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں. قیامت کے دن اللہ مانے گا ہی نہیں اس کو. اللہ کہے گا تمہاری، چاہے اس میں شہید ہو جاؤ آپ، ماتم کرتے کرتے خون نکلا مر گئے، کوئی شہادت نہیں ہے، خودکشی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ میں حسین کے غم میں رو کے میں نے یہ سب کچھ کیا. اللہ کہیں گے تمہیں کس نے کہا تھا یہ کرو؟
حسین کی محبت میں نے کب کہا تھا؟ میں نے کہا تھا حسین سے محبت میں حسین کو فالو کرو. حسین کی تو داڑھی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تو ظلم کے خلاف ڈٹ گئے, کمپرومائز نہیں کیا. اور ہم میں کتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں, بیوی پہ ظلم, بچوں پہ ظلم, قوم پہ ظلم, ملک پہ ظلم. کتنے لوگ ہیں دفتروں میں ٹائم پہ نہیں پہنچتے اور تنخواہ پوری لیتے ہیں. یہ ریاست پہ ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ظالم بن کے آپ ماتم کر رہے ہو اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حسین خوش ہو جائیں گے, نبی خوش ہو جائیں گے. نا 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 نا, کوئی بھی خوش نہیں ہوگا میرے بھائی. ان حرکتوں سے شیطان خوش ہو سکتا ہے, بدعت کی وجہ سے. وہ کہے گا تم نے اپنی آپ کو ایسی چیزوں میں کھپا دیا جس کا نہ تم کو دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ تم کو آخرت میں, بلکہ مزید گناہ اس لیے ہے کہ ان چیزوں سے غیر مسلم اسلام سے دور ہوگا. کبھی بھی غیر مسلم یہ منظر دیکھ کر اسلام کے قریب نہیں ہو سکتا. غیر مسلم مسجد میں آئے, آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے, اسلام سے محبت ہوگی. غیر مسلم آپ کا رمضان دیکھے, صبح سحری میں جاگنا, افطاری کا وقت, محبت ہوگی. غیر مسلم آپ کی قربانی دیکھے, غیر مسلم آپ کا نکاح کا نظام دیکھے, آپ کا فیملی سسٹم دیکھے, رشتہ داری جوڑنا دیکھے, باپ کی خدمت کرنا دیکھے, آپ کا حج دیکھے, آپ کا عمرہ دیکھے, اٹریکٹ ہوگا وہ دین کی طرف. آپ کا ماتم دیکھ کے اٹریکٹ ہوگا وہ, کہے گا یار یہ کیا وحشیانہ عمل ہے, یہ تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو, چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو, ایران میں بھی ماتم پہ پابندی ہے, پتہ ہے آپ کو, کھلے عام نہیں کر سکتے. آپ کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور کلو من الطیبات, ہمیں جو اللہ نے پیپر دیا اس میں دو ہی چیزوں کا سوال ہوگا, کھا کیا رہا ہے, کر کیا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھانا بھی کرنا ہی ہے, لیکن اللہ نے اس کو الگ سے بیان کر دیا نا, کیونکہ لوگ کرتے بہت کچھ اچھا ہے, کھانے میں ڈنڈی مار دیتے ہیں, اور کچھ کھاتے صحیح ہیں, کرنے میں کیا کر دیتے ہیں, ڈنڈی مار دیتے ہیں. کھاتے تو بڑا پاکیزہ حلال ہیں, کام غلط کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے اسلام کو دو لفظوں میں سمیٹ دیا, کھاؤ بھی حلال اور کرو بھی حلال, پاکیزہ کرو. یہ دو ہی سوال ہوں گے, 50 نمبر کے یہ سوال ہے میرے بھائی. اس کے علاوہ تیسرا کوئی سوال, باقی اسی کے ذیلی سوالات ہیں, اسی کے ذیلی سوالات ہیں جن کے آنسر آپ کو دینے. اس کے علاوہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ربیع الاول یا محرم میں, حلیم میں, سبیلے لگا کے, ماتم کر کے, کالے کپڑے پہن کے, یا ربیع الاول میں ہرے ہرے بن کے, ناچ گانا کر کے, لائٹیں تمبو لگا کے, حلوے بانٹ کے, یہ سب آپ کا ہیڈ ایک ہے. اللہ اس سے متاثر نہیں ہوگا. آپ یہ کچھ کرتے ہوئے مر بھی جائیں, شہید بھی ہو جائیں, اللہ میاں نے اس کا اجر نہیں دینا. اللہ کہیں گے وہ پیپر ہے ہی نہیں جو میں نے دیا, تم اپنی طرف سے اخپل طریقے سے کر رہے ہو تو کرتے رہو, کوئی فائدہ نہیں. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا. سورہ یاسین بہت اہم سورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بھی بیان کیے, اپنی قدرت کی باتیں بھی بیان کی, اور موت کے بعد دوبارہ زندگی پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ نے بیان کی. قرآن الحم سے لے کے والناس تک ایک ہی بات سمجھاتا ہے, ہم آزاد نہیں ہیں, ہم کسی کے غلام ہیں. اچھا, اس دعوے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے نا, جو چیز اس بات کو سمجھنے میں, وہ یہ بنتی ہے کہ اگر کامیابی اس کا نام ہے کہ اللہ کی غلامی اختیار کی جائے, تو پھر وہ لوگ جو کافر ہیں, وہ غیر مسلم ہیں, وہ جو مانتے ہی نہیں اللہ کو, ان کی اتنی ترقی کیوں ہے؟ دیکھنے میں کامیاب کون لگتا ہے؟ وہ لوگ لگتے ہیں. قرآن ان مضامین کو بار بار دہراتا رہتا ہے. سورہ یاسین میں بھی اللہ نے دہرایا ہے کہ اس ظاہری ترقی سے, اس ظاہری چمک دھمک سے, اس ظاہری تعیش اور عیش پرستی سے دھوکا مت کھاؤ. یہ دنیا امتحان گاہ ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا, رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے لیے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے. آخرت قائم ہوگی تو اس کے لیے اللہ نے عقلی دلائل بھی دی. عقلی کا مطلب وہ دلائل جو کھوپڑی میں آتے ہیں, اور نقلی دلائل کہتے ہیں جو نقل, یعنی جو واقعات ہیں کہ کیسے کیسے پیغمبروں نے قوموں پہ محنت کی ہے, لیکن ان قوموں نے کیسی نالائقیاں ان کے سامنے کی اور کیسا ان کا برا انجام ہوا. تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, اے نبی آپ ان کو ایک بستی والوں کا واقعہ سنائیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے قریب کی کوئی بستی ہے. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ, ان بستی والوں کے پاس پیغمبر آئے. اللہ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا, قوم نے انکار کیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ, دونوں کو اللہ نے طاقت دی تیسرے کے ذریعے بھی. 3 پیغمبر ہو گئے. بنی اسرائیل میں نا ایک وقت میں کئی پیغمبر آئے ہیں, کئی پیغمبر آئے ہیں.
فقالوا انا الیکم مرسلون، کہنے لگے ہمیں کس کی، تمہاری طرف۔ ان پیغمبر نے ان کو کیا کہا، وہ جواب میں کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو۔ میں بار بار کہتا ہوں، جتنے بھی اہل اللہ گزرے ہیں، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، جو سچی مچی کے اللہ والے تھے نا، سب کو یہی طعنے دیے گئے کہ آپ ہماری طرح کے انسان، آپ کھاتے ہیں، آپ نارمل لائف گزارتے ہیں، آپ سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور پراٹھے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، انڈوں پہ مرغی کو بٹھا کیوں رہے ہیں، آپ سوئمنگ کیوں کر رہے ہیں۔ تو بار بار بزرگی کا یہ تصور کہ وہ عجیب سی مخلوق بن کے انسان گھومنا شروع کر دے، پتہ ہی نہیں چلے یہ مریخ سے آیا ہے یا اسی زمین کی پیداوار ہے۔ ایسے ایسے پیر و مرشد میں نے دیکھے ہیں، اللہ کی پناہ، جس جگہ بیٹھے ہیں کئی سالوں سے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس آ کے اٹھاتی ہے تھوڑا سا ہل لو، اب ان کے وقار کے خلاف ہے چلنا، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ بن کے، شاید مر چکے ہوں، انتقال ہو گیا ہو، ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوں، زمین کھانا شروع کر دیتی ہے، چپک گئے اندر، پولیس بھی نہیں اٹھا سکتی ان کو۔ تو بزرگ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ بزرگ کسے کہتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ عقیدہ صحیح کر لو اپنا اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لو، بزرگ بن گئے، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی سارے جیسے نارمل رہتے ہیں، کاروبار کرتا ہے آدمی، صبح جاتا ہے دفتر سے، گھر آ کے بیوی سے پٹتا نہیں ہے، یعنی گھر آتا ہے تھوڑا بہت بیگم سے اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، کبھی محلے والوں سے، کبھی کرایہ نہیں دے رہا مالک مکان وہ کرایہ دار، تو کبھی اس سے اونچی آواز سے بات ہو گئی، تو یہ جو نارمل ہوتے ہیں نا، یہی بزرگ ہوتے ہیں۔ کوئی الگ سے کوئی بزرگ مخلوق، بزرگ کو کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا تو اس کو چپیٹ بھی دیتا ہے کبھی کبھار وہ بیٹھ کے۔ ایسا بزرگ نہیں ہوتا کہ اتنے پولائٹ اخلاق کہ ان کے ساتھ جو مرضی کر لو ان کو غصہ نہیں آئے گا۔ یوٹیوب پہ ویڈیوز آ جاتی ہیں نا، کوئی چیخ رہا ہے، ابے یہ دیکھو اخلاق پہ بیانات کرتے ہیں، ابھی کیا کر رہے ہیں، یہ چیخ رہے ہیں، بھائی غلط ہو رہا ہے تو چیخے گا نہیں تو کیا کرے گا وہ۔ ایسا تصور بنا لیا ہے نا کہ بالکل یہ بلٹ پروف قسم کا بزرگ ہے، جس پہ کسی کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ بلٹ پروف ہوتی ہے نا گاڑیاں، بم کا اثر نہیں، تو ان پہ کسی کی زبان کا اثر ہی نہیں ہوگا، ان کو کبھی بھی غصہ نہیں آئے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بہت زیادہ کوئی غلط بات ہوتی تھی آپ کو غصہ بھی آتا تھا، ہاں بار بار غصہ آنا ہر وقت ایسے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ اچھا بھائی، تو انہوں نے کہا آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون قالوا انا تطیرنا بکم۔ جب بھی پیغمبروں نے جا کے دعوت دی ہے نا، تو ہوا یہ کہ خوشحال قوموں میں پیغمبر گئے تو اللہ کی طرف سے ان قوموں پہ آزمائشیں آنا شروع ہوئیں، قحط سالی شروع ہو گئی کہ شاید اب یہ توجہ کریں اللہ کی طرف، ان کے مالوں کا نقصان ہونا شروع، تو انہوں نے یہ نقصان بھی پیغمبروں کے کھاتے میں ڈال دیا۔ معاذ اللہ تمہاری نحوست ہے، معاذ اللہ، تم جب سے آئے ہو تو یہ معاملات ہو رہے۔ جیسے بہو جب نئی گھر میں آتی ہے اور اتفاق سے مالی اسباب کم ہو جائیں تو ساس کس پہ ڈال دیتی ہے، بہو کی نحوست، حالانکہ عین ممکن ہے بہو کے ساتھ ظلم کی نحوست ہو۔ کیا خیال ہے، ظلم ہو رہا ہو، اس کی وجہ سے اللہ نے مال میں برکت ختم، تو کسی کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں ہوتی، حدیث میں صاف ہے لا طیرہ، کوئی نحوست نہیں ہے، نحوست صرف بدعمالیوں کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی نحوست اسلام میں نہیں ہے۔ کوئی کالی بلی گزر گئی، کوئی کتا آ گیا، کوئی یہ ہو گیا، یہ کوئی نحوست وحوست نہیں ہوتی۔ نحوستیں ہوتی ہیں تو کس چیز کی، بولو نا، بدعملی کی۔ بہو آنے سے اگر رزق گیا ہے تو اس کا مطلب اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے بہو کے ساتھ۔ ساس کے جاتے ہی ایک دم رزق کے دروازے کھل گئے تو ساس پہ نہ ڈالو کہ اس کی وجہ سے نہیں کھل رہے تھے، یہ گئی ہے تو کھل گئے دروازے، نہ 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 بھائی، کوئی نیکی آپ نے کرنا شروع کر دی ہوگی، سمجھتے ہو، تو نہ ساس پہ ڈالو نہ بہو پہ ڈالو۔ یہ آج کل بہت ہو رہا ہے کہ اس کے آتے ہی یہ ہو گیا، بھائی وہ ویسے ہی ہو گیا تھا، اتفاق سے وہ اسی ٹائم پہ آ گئی۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، میں کسی کے گھر جاؤں، میں ایک جگہ کسی کے، زیادہ نہیں بتا بہت لمبا بات ہو جائے، ہم کسی کے گھر گئے اور اتفاق سے وہاں کسی کو اللہ نہ کرے، اللہ نے کہا کرنٹ لگ گیا، بولے یار مفتی صاحب جب آئے تھے تو کرنٹ لگا ہے، اس سے پہلے آج تک ہمارے گھر میں کسی کو کرنٹ نہیں لگا۔ یہ بلی ڈالنی تھی کہ الیکٹرک والوں پر ڈالنی تھی، الیکٹریشین جو گھر میں تاریں صحیح جوڑ کے نہیں کیا اس پہ ڈالنی تھی، ماں باپ جنہوں نے بچوں کی کیئر نہیں کی ان پہ ڈالنی تھی، ڈال کس پہ دی، یہ مفتی صاحب آئے تھے اسی دن کرنٹ لگا ہے۔ او بھائی یہ اتفاق ہوتے ہیں، اس میں کسی پہ آپ بلی نہیں ڈال سکتے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بدگمانی ہے، جائز نہیں ہے۔ چلو آگے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی بدشگونی ہے، جب سے آپ لوگ آئے ہیں نا یہ کبھی قحط ہو رہا ہے، کبھی مال میں نقصان، حالانکہ اللہ ان کو متوجہ کر رہا ہے کہ ان کی بات مانو، لیکن انہوں نے کس پہ ڈال دیے، پیغمبروں پہ، ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگے
پیغمبر نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یہ تمہاری بدعمالیوں کی نحوست ہے. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، قوم کو وہ تینوں پیغمبر سمجھا رہے ہیں، قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کون سا علاقہ تھا؟ تاریخ خاموش ہے. بہت سے حضرات نے کہا انطاکیہ نہیں ہے ترکی کا، جہاں بھی زلزلہ آیا ہوا ہے، اس جگہ کا واقعہ ہے. اور ایک قبر بھی تھی وہاں پہ، میں جب چند سال پہلے گیا تھا تو وہ اس شخص کی قبر بتائی جاتی ہے. من اقصى المدینة رجل یسعى، قرآن کہتا ہے شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. تو وہ جو دوڑتا ہوا شخص آیا نا، اس کی قبر بھی وہاں پر ہے. اب حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن مشہور ہے کہ یہ اسی کی قبر ہے. مگر زلزلے میں وہ سب مٹی ہو گئے، وہ ساری تاریخی چیزیں ختم ہو گئی ہیں زلزلے بھی جو انطاکیہ میں آیا. تو قرآن کہتا ہے کہ شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگا اے میری قوم، یہ پیغمبر ہیں، ان کو فالو کرو، ان کا انکار مت کرو. کیسا جذبہ تھا اس میں. اس کو جب یقین ہو گیا نا یہ پیغمبر ہیں، تو قرآن کہہ رہے ہیں وہ چلتا ہوا نہیں آیا بلکہ دوڑتا ہوا. جو مبلغ ہے نا اس میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں جلد سے جلد اپنی قوم کو جہنم کے عذاب سے بچا لوں، اس میں تاخیر نہ کروں. اس کا یہ جذبہ تھا. جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نہ ان کا انکار کرو نہ اقرار کرو، اور بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، نبی نے خود اجازت دی. تو تورات اور انجیل میں بھی ہے نا اس طرح کے واقعات. تو حبیب نجار اس کا نام ہے. نجار کہتے ہیں بڑھئی کو، بڑھئی کا کام کیا کرتا تھا، جس کو کیا کہتے ہیں ابے آج کل انگلش میں کیا کہتے ہیں، کارپینٹر تھا، نام اس کا حبیب تھا. تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم، پیغمبروں کی اتباع کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. دیکھو ان کے اندر دو ایسی چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں. نمبر ایک، ان کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، یہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، زنا سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں، شراب سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں. اچھا ایک اور اہم پوائنٹ، بعض دفعہ باتیں تو ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن میں بار بار ایک بیان میں کہتا ہوں نا، بیان میں ایک بات کہ بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن اصل مقصد اپنا منجن بیچنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جیسے بس والا جب بس میں چڑھتا ہے، بس میں جب آپ سفر کرتے ہیں، ایک بندہ چڑھتا تھا، ہمیں اب پتہ نہیں چڑھتے ہیں کہ نہیں چڑھتے، پہلے زمانے میں وہ پہلے نماز کی ترغیب دے گا، درود و سلام کا نظرانہ پیش کرے گا، پھر وغیرہ وغیرہ بہت ساری، آخر میں چندہ مانگنا شروع، یا پھر اپنی وہ ٹافی بیچنا کہ گلے کو صاف کرتی ہے، پھیپھڑوں کو آرام پہنچاتی ہے، 5 روپے کی ٹافی ہے اور ٹی بی ختم کر دے گی، پھیپھڑوں کا کینسر ختم کر دے گی. تو قیمت صرف کیا ہے؟ تو وہ لوگ بھی شروع میں وہ درود بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز روزے کی ترغیب بھی، باتیں ساری صحیح کر رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ اپنا منجن. تو بعض دفعہ مذہب کا لیبل لگایا جاتا ہے، باتیں ساری صحیح ہوتی ہے، لیکن پیچھے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا مفاد، ریاست چاہیے یا پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو کتنا عقل مند تھا وہ شخص جو بڑھئی کا کام کرتا تھا، لیکن اس نے کہا ہے میری قوم، یہ 2 صفات ان میں ایسی ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہیں. نمبر 1، یہ تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے، اس دعوت میں ان کا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی مخالفت. اس سے پہلے قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے. یہ دھمکیاں مل رہی تھی ان پیغمبروں کو، رجم کریں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی ایسے ہی قتل نہیں کریں گے، زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے اگر دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے. اور وہ پھر بھی اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے. تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو اتنی بڑی موت کی دھمکی، اور وہ دھمکی پر غالب بھی ہے کہ یہ عمل کریں گے کیونکہ قوم زیادہ ہے، یہ کتنے ہیں؟ یہ تو تھوڑے سے ہیں. اتنی بڑی دھمکی، نہ ان کا پیسوں کا مفاد، نہ ان کو عہدہ چاہیے، نہ ریاست چاہیے، اور وہم مہتدون، اور بات بھی ان کی کیا ہے؟ درست ہے. خود بھی پھر اس پر خود بھی عمل کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج کے حالات میں ان آیتوں کو اپنے اوپر منطبق کریں. علماء آپ سے کیا کہتے ہیں بھائی کہ نماز پڑھو اور ہمیں 50 روپے دیا کرو ہر نماز کے. کیا ہو گیا میرے بھائی؟ 50 روپے دیا کرو. علماء یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھو اور ہر مولوی کو 1 روزے کے 100 روپے. کوئی فائدہ ہے آپ کے روزہ رکھنے سے مولوی صاحب کو یا علماء کو کوئی فائدہ ہے؟ تبلیغ والے کہتے ہیں روزے کے لیے نکلو. تو کیا مطلب؟ جب نکلو گے تو گوشت سستا ہو جائے گا تبلیغ والوں کا، یہ ٹماٹر سستے ہو جائیں گے اس سے. کوئی اپنا کوئی کچھ، وہ کہتے ہیں اپنا پیسہ لگاؤ، ہم بھی اپنا پیسہ لگا کے ہی آئے ہیں آپ کے گھر میں دعوت دینے کے لیے. تو بھائی علماء کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ شراب چھوڑ دو، آپ زنا چھوڑ دو، عورتیں پردہ کر لیں، آپ رمضان کے روزے رکھ لو، آپ حج فرض ہو جائے تو حج کر لو، آپ داڑھی رکھ لو. علماء کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر کیوں فالو نہ کیا جائے؟ تو اس شخص نے آگے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہو گیا
کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. یہ پیغمبر اپنی عبادت پہ تھوڑی ہمیں لے کر آ رہے ہیں. ایک ایک لفظ جو ہے نا سمجھنے کا ہے سورہ یاسین. یہ پیغمبر ہمیں اپنا غلام نہیں بنا رہے, ہمیں اپنی عبادت پہ نہیں لا رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ہاتھ چوما کرو, ہمیں سجدہ کیا کرو. نا 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 نا, یہ انٹروڈکشن کس کا کروا رہے ہیں؟ اللہ کا, جس نے پیدا کیا. کہہ رہے ہیں اس کی عبادت کرو. عیسائیت جو تباہ ہوئی ہے نا, اس میں ایک بڑا مسئلہ کیا ہوا؟ جب کوئی جرم کرتا, پادری نے کہا میرے ہاتھ پہ آ کے توبہ کرو گے اور جرمانہ بھرو گے تو گناہ معاف ہوگا, ورنہ نہیں. حالانکہ عیسیٰ ابن مریم کی یہ تعلیمات نہیں تھی. عیسیٰ ابن مریم کی وہی تعلیمات تھی جو قرآن میں ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ. گناہ کر کے خدا کو نہ, بھائی آپ نماز کے بعد مجھ سے ملیے گا, وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو گناہ کر کے اللہ نے کیا فرمایا؟ گناہ جو کرتا ہے ناراض کس کو کیا ہے؟ اللہ کو. تو مولوی کے ہاتھ پہ توبہ استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گناہ کر کے ناراض کس کو کیا؟ اللہ کو. تو کس کے پاس جائے گا؟ اللہ کے پاس. تبھی ہم لوگوں سے منع کرتے ہیں, بھائی اپنے گناہ آ کے ہمارے سامنے بیان نہ کیا کرو. ہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے, کوئی گناہ اگر چھوٹ نہیں رہا نا, عادت پڑ گئی ہے, تو عادت چھڑوانے کے لیے کسی سے اصلاح لینی پڑتی ہے انسان. جیسے شراب کی عادت پڑ گئی تو آپ ڈاکٹر کو بتاتے ہو نا جی عادت پڑ گئی ہے, تو ڈاکٹر گائیڈ کرے گا, بھئی یہ ہے, یہ آلٹرنیٹ ہے, ایسے کرو. تو ایسے ہی کسی گناہ کی عادت پڑ جائے تو کسی عالم کو اس غرض سے بتانا کہ حضرت مجبور ہو گیا ہوں, چھوٹ نہیں رہا, آپ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جس سے یہ گناہ چھوٹ جائے. یہ جائز عمل ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن علماء نے کہا ہے کہ وہ بھی جب بتایا جائے, جب پہلی دفعہ میں نہ بتایا جائے. پہلی دفعہ میں کوشش کرو خود ہی چھوڑ دو. اگر 2-3 دفعہ ہو گیا ہے پھر بتاؤ لازمی, کسی سے ہدایت لو, کیونکہ اس کا مطلب آپ سے نہیں چھوٹ رہا وہ گناہ. تو اب آپ کو کسی مرشد سے, کسی شیخ سے, کسی مینٹور سے آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ بھئی یہ عادت پڑ چکی ہے تو مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میری یہ عادت چھوٹ جائے. جیسے ہوا ہے, اور بہت سارے لوگوں کے گناہ چھوٹے ہیں جنہوں نے اہل اللہ سے تعلق قائم کیا. لیکن اصل کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, قرآن کہہ رہے جو بھی گناہ کرے گا, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے, اے اللہ معاف کر دے, میں نے تجھے ناراض کیا, یجد اللہ غفور الرحیم, وہ اللہ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم. اس کے لیے کسی مذہبی رہنما کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بندہ اور اللہ کا بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے, اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. تو یہ تعلیم حضرت عیسیٰ کی بھی تھی, لیکن انہوں نے مذہبی رہنماؤں کو ایسا باپ بنا دیا نا کہ جی ان کے سامنے آ کے, بھائی یہ کیا لگتا ہے کہ اس کے سامنے کیوں بتائیں؟ نافرمانی پادری کی تھوڑی ہوئی ہے, کس کی ہوئی ہے؟ خدا کی ہوئی ہے. تو آپ جانو, خدا جانے, خدا کو بتاؤ جا کے. تو یہ قرآن کی تعلیمات. تو اس نوجوان نے کیا کہا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي, ارے مجھے کیا ہو گیا, انداز دیکھو تبلیغ کا, مجھے کیا ہو گیا, لا اعبد الذی فطرنی, جس نے مجھے پیدا کیا, سب سے قریب ہے میرے, سب سے بڑا میرا محسن. ہم خود تھوڑی پیدا ہو گئے ہیں. اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے کہ اے میری قوم, ہم آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا نہیں ہو گئے, کوئی تو ہے نا جس نے بنایا ہے. جس نے ہمیں بنایا ہے یہ ہمیں اس کے قریب کر رہے ہیں, اس کی عبادت پہ لگا رہے ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور ہم نے لوٹ کے بھی ادھر ہی جانا ہے. اینڈ ہمارا کیا ہوگا؟ یا تو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہوتے, کبھی مرنا ہی نہ ہوتا, پھر جو مرضی کرتے. جانا بھی اینڈ میں کدھر ہے؟ خدا کو منہ دکھانا ہے, تو بچ کے جا کہاں سکتے ہیں؟ تو کتنی معقول بات کر رہے ہیں یہ پیغمبر. اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کو غلط کہا جائے؟ دیکھو اس قوم کی کھوپڑی میں یہ باتیں نہیں آ رہی تھی, آپ لوگ کی کھوپڑی میں تو آ رہی ہیں نا. کیا خیال ہے؟ تو پھر کر لو نا عمل میرے بھائی, برائی چھوڑ دو, توبہ کر لو اللہ سے. سارے لڑکیوں کے نمبر اپنے موبائل سے بلاک کر دو. وہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کرے گا بھائی. تو ایسا دین اللہ کو کیا کرنا ہے بھائی, جب تم اپنی ساری خواہشات افطاری میں آ کے بیٹھ جاتے ہو پکوڑے کھانے کے لیے. تو پورے دین کو فالو کرنا پڑے گا. تو نکال دو اپنے موبائل سے, بلاک کر دو سب. صرف نکاح کا راستہ ہے آپ کے لیے, نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ اللہ نے حلال نہیں کیا, اس کا عذاب ہے, حساب دینا پڑے گا. یہ بھنگی اور چماروں کا کام ہے گرل فرینڈ رکھنا. جو پیغمبر اور پیغمبروں کے طریقے کو فالو کرتے ہیں وہ بھنگیوں اور چماروں والے کام نہیں رکھتے. گدھے گھوڑوں کا کام ہے فزیکل ریلیشن. انسان, پیغمبروں کا جو راستہ ہے وہ انسانوں کا راستہ ہے, وہ صرف فزیکل ریلیشن نہیں ہے, وہ اصل میں ریلیشن ہے جس کے بعد بہت سارے حقوق ایک دوسرے کے متوجہ ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہم. انی آمنت بربکم فاسمعون.
تو اس شخص نے کہا کہ اے میری قوم، میں اس خدا پر شروع میں اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، اپنے ایمان کو چھپا کے نا اپنی قوم کو دعوت دی کہ بھئی ایسے کو ہم کیوں نہ مانیں. اس کے بعد جب قوم نے نہیں مانا تو اس نے صاف اعلان کر دیا انی آمنت بربکم، دیکھو میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا. اپنا رب نہیں کہہ رہا. کیا مطلب؟ تم بھی لے کر آؤ نا، وہ صرف میرا تھوڑی ہے، وہ تمہارا بھی ہے. فاسمعون، لہذا تم سن لو. قوم نے قتل کر دیا اس کو. ایسے موقع پہ کسی غیر مسلم کے لیے ایمان چھپانا جائز ہے جب اسے قتل کا خطرہ ہو. لیکن عظیمت کیا ہے، فضیلت کس میں ہے؟ نہ چھپائے اور شہید ہو جائے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مجبوری میں وہ گناہ ہی نہیں رہتے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مجبوری میں وہ جائز